سات آسمان پر بنا ایک مقدس گھر۔ اس وقت جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں 70,000 فرشتے اس گھر کے گرد مسلسل طواف کر رہے ہیں۔ یہ گھر کس نے بنایا ہے اور معراج کی رات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں کیا دیکھا تھا، ہم اپنی آج کی اس ویڈیو میں بیت المعمور کے متعلق تمام حقائق کو جانیں گے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اس زمین پر تشریف لائے تو اللہ کے حضور یہ سوال کیا کہ اے پاک پروردگار، یہاں نہ تو میں فرشتوں کی تسبیح اور تکبیر سن سکتا ہوں اور نہ ہی کوئی ایسی جگہ دیکھتا ہوں جہاں میں تیری عبادت کروں۔ لہٰذا اللہ کی طرف سے یہ جواب آیا کہ جس طرح تم نے 7ویں آسمان پر بیت المعمور کو دیکھا جس کے گرد فرشتے طواف کرتے ہیں، تو ہم تمہیں ایک جگہ بتاتے ہیں، وہاں تم بھی کعبہ کی تعمیر کرو اور اس کے گرد طواف کرو اور وہاں نماز ادا کرو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو وہ جگہ دکھائی اور وہاں اپنے پر مار کر 7 زمینوں کی بنیاد ڈال دی، پھر چاروں طرف سے دیواریں بلند کر دیں۔ اس خانہ کعبہ کی تعمیر نو حضرت نوح علیہ السلام نے کی اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کو مکمل کیا، جسے ہم آج خانہ کعبہ کہتے ہیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ 7ویں آسمان پر موجود وہ مقدس گھر کیا تھا جس کی مشابہت میں حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ دراصل بیت المعمور کے معنی آباد گھر ہے۔ یہ دراصل فرشتوں کا کعبہ ہے جو 7ویں آسمان پر کعبۃ اللہ کے عین اوپر ہے۔ فرشتے اس گھر کا طواف کرتے ہیں۔ بیت المعمور زمین اور آسمانوں کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے تخلیق کیا گیا۔ روایتوں کے مطابق روز 70,000 فرشتے عبادت و طواف کے لیے آتے ہیں اور ایک دفعہ طواف کرنے کے بعد ان کو قیامت تک دوبارہ موقع نہیں ملے گا، اور اس طرح ہر روز نئے 70,000 فرشتے آ جاتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات آسمانوں کے سفر پر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر بیت المعمور کے پاس سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور پر ٹیک لگائے بیٹھے ہیں۔ روایت یوں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر مجھے 7ویں آسمان پر چڑھایا گیا۔ وہاں ایک گٹیر عمر کے بزرگ بیت المعمور کے دروازے کے قریب ایک کرسی پر ٹیک لگائے تشریف فرما تھے۔ ان کی شکل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، یہ کون ہے؟ جی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یہ آپ کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ ابن ابی حاتم کی روایت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان میں ایک گھر ہے جسے معمور کہتے ہیں جو کعبہ کی سمت میں ہے۔ چوتھے آسمان میں ایک نہر ہے جس کا نام نہر حیوان ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر روز اس میں غوطہ لگاتے ہیں، نکل کر بدن جھاڑتے ہیں جس سے 70,000 قطرے جھڑتے ہیں۔ ایک ایک قطرے سے اللہ تعالیٰ ایک ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے جنہیں حکم ہوتا ہے کہ وہ بیت المعمور جائیں اور نماز ادا کریں۔ ان فرشتوں کا ایک سردار ہوتا ہے جسے حکم دیا جاتا ہے کہ انہیں لے کر کسی جگہ کھڑا ہو جائے، پھر وہ اللہ کی تسبیح کے بیان میں لگ جاتے ہیں۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ بیت المعمور کیا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ آسمان میں ہے، اسے سراح کہا جاتا ہے۔ یہ کعبہ کے ٹھیک اوپر ہے۔ جس طرح زمین کا کعبہ حرمت کی جگہ ہے، اسی طرح وہ آسمان کا کعبہ ہے۔ ہر روز اس میں 70,000 فرشتے نماز ادا کرتے ہیں، لیکن جو گئے ہیں ان کی باری قیامت تک دوبارہ نہ آئے گی، کیونکہ فرشتوں کی تعداد ہی اس قدر ہے۔ روایتوں کے مطابق معراج کی رات بیت المقدس میں تمام انبیاء کرام اور مرسلین نے نماز پڑھی اور بیت المعمور میں تمام انبیاء اور پچھلی امتوں کے ایمان والوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں نماز ادا کی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المعمور کے قریب پہنچے تو وہاں کچھ فرشتوں کو دیکھا، کچھ رکوع میں تھے، کچھ قیام میں تھے، کچھ سجدے میں گرے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا، یہ کیا کر رہے ہیں؟
حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ نماز ادا کر رہے ہیں اور جو فرشتہ جس انداز میں ہے وہ قیامت تک ایسے ہی رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ عبادت اتنی پسند آ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے اپنی امت کے لیے نمازوں کا تحفہ مانگ لیا۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے اہل ایمان پر رحم کیا اور ایسی نماز عطا کی جس میں تمام عبادتوں کا مجموعہ تھا، یعنی ہم ایک ہی نماز میں رکوع، قیام اور سجدہ کرتے ہیں۔ سورہ طور کی آیت نمبر 1 تا 7 میں اللہ رب العزت نے اس مقدس گھر کا ذکر کرتے ہوئے یوں کہا ہے، قسم ہے طور کی اور اس کتاب کی جو لکھی گئی ہے کشادہ ورقوں میں، اور بیت المعمور یعنی اس آباد گھر کی قسم ہے، اور اونچی چھت کی اور جوش مارتے ہوئے سمندر کی، بے شک آپ کے رب کا عذاب واقعہ ہو کر رہے گا۔ محققین نے بیت المعمور کو ہماری اس کائنات کا مرکز قرار دیا ہے، جیسا کہ کعبہ شریف ہماری اس دنیا کا مرکز ہے جس کے گرد تمام بندے طواف کرتے ہیں۔ اسی طرح سولر سسٹم میں تمام سیارے سورج کے گرد گھومتے ہیں اور ہزاروں سورج ہماری کہکشاں میں یعنی ملکی وے گلیکسی کے گرد چکر کاٹتی ہے۔ یہ لاکھوں کہکشاں بھی ایک سپر میسیو بلیک ہول کے گرد گھوم رہا ہے۔ اسی طرح تمام فرشتے بیت المعمور کے گرد چکر کاٹ رہے ہیں۔ غرض یہ کہ کائنات میں تقریباً تمام چیز محو گردش ہے۔ بے شک اللہ نے اس کائنات کے نظام میں ہمارے لیے توحید کے پیغام کو کھول کر رکھ دیا ہے کہ انسان کی زندگی کا بھی ایک مرکز ہونا چاہیے جس کے اصولوں کا اسے پابند ہونا ہے۔ وہ مرکز اللہ کی ذات ہے جس کے گرد گھوم کر اور اس کی اطاعت میں رہ کر ہی فلاح پائی جا سکتی ہے۔